نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 13ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے اور 18 پارے تلاوت ہو گئے ہیں۔ ماہ رمضان ہے، دوسرا عشرہ ہے، گنتی کے چند دن تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرمائے۔ کچھ باتیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو۔ کس طرح؟ تمہارے اندر کیفیت کیا ہو، عاجزی کی ہو، زاری کی ہو، تضرع کی ہو اور آہستہ ہو۔ آج کل ایک بحث بڑے عرصے سے کہ ذکر جہری، آواز کے ساتھ ذکر کرنا، اللہ تعالی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے بنائی ہوئی اور ایک کیفیت جو خود بخود طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی کو آواز کے ساتھ بھی پکار سکتے ہیں، لیکن ایسی پکار کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں یا آپ کی اصل کیفیت نہیں ہے، وہ بناوٹی ہوگی۔ تو اللہ تعالی کو پکارنا ہے پوری کیفیت کے ساتھ، اپنے دل کو حاضر کر کے۔ میرا رب غافل نہیں ہے، میرے رب کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ ہم پکارتے ہیں اس کو رحمت پانے کے لیے۔ تو سکھایا گیا کہ بچے سے سیکھو۔ کسی بچے کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ کس طرح ماں باپ سے مانگتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ عاجزی کرتا ہے، رونے جیسا منہ بنا لیتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت آپ کو نظر آتی ہے جس کو دیکھ کر آپ نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ ہم جب دعا کریں تو رویا کریں۔ اگر رونا نہ آئے، رونے جیسا منہ بنا لیں، یعنی عاجزی کریں، زاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی پسند ہے، کیونکہ تکبر صرف اسی کی شان ہے، ہماری شان نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں
کہاوت ہے غرور کا سر نیچا، چھوٹے سے پتھر سے ہمیں ٹھوکر لگ جاتی ہے تو ہمیں اکڑنا نہیں ہے، یہ اسی کی شان ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی ہے۔ ایک بات سنائی جاتی ہے واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی داڑھی اتنی گھنی تھی کہ آپ منہ نیچے کرتے تھے تو سینہ بھر جاتا تھا، اتنی گھنی داڑھی تھی۔ وہ جو شخص آیا تھا اس کے 2-3 بال ادھر، تھوڑے سے بال ادھر، باقی میدان صاف، جس کو کہتے ہیں کہیں کہیں بال تھے۔ اس نے آ کر کہا آپ کہتے ہیں کہ میں ہر بات کا جواب قرآن سے دوں گا، یہ آپ کی داڑھی بہت گھنی ہے، میری گھنی نہیں ہے، اس کا جواب قرآن سے دیں۔ اب اس نے چونکہ سوال کیا تھا، اس کے مطابق اس کو جواب دینا تھا۔ حضرت علی نے یہ آیت پڑھی جو میں سنانے لگا ہوں، وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے، ستھری ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے خوب اگاتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور جو زمین پلید ہوتی ہے وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا تھوڑا۔ فرمایا میری زمین پاک ہے، خوب اگائی ہے، تیری پاک نہیں ہے، تو اس کے حساب سے اس کو آپ نے یہ جواب دے دیا، واللہ اعلم۔ آج جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ نبیوں پر اعتراض کرنا، نکتہ چینی کرنا، عیب لگانا، انہیں اپنے جیسا سمجھنا یا ان کے بارے میں ہلکی نیگیٹو منفی باتیں کرنا، یہ کافروں کا طریقہ، کس کا؟ اونچی کہیے گا، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کافروں نے نبی کو کہا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام خود جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں، گمراہوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ اس جواب کا مطلب کیا ہوا کہ رب العالمین کا رسول، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ یہ بات خود وہ فرما رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ یہاں سے جو 2 مسئلے میں نے آپ کو سنانے ہیں وہ یہ کہ پہلے نبی کسی قوم، کسی علاقے، کسی زمانے کے لیے آئے، ان کی نبوت کا زمانہ مختصر، علاقہ مختصر، قوم مختصر، وہ تشریف لے گئے تو ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ قوم نے مانا تو ایمان والے ہو گئے، نہیں مانا تو کافر رہے، مگر
نبیوں پر اعتراض اس وقت بھی کسی ایمان والے نے نہیں کیا، تو نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھنا، نبی پر اعتراض کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کافروں کا۔ ایک تو یہ بات یاد کر لیں۔ دوسری بات کہ نبیوں پر جب بھی اعتراض ہوا، نبیوں نے خود جواب دیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کسی نے اعتراض کیا، میرے نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اللہ کو لیے کہتے رہے، اللہ ڈھیل دیتا رہا، مگر جب اس کے حبیب کے لیے بات کی تو بھلے رشتہ دار نے کی یا کسی اور نے کی، جواب کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب قانون کیا بن گیا کہ نبی پر اعتراض کرنا کافروں کا طریقہ، جواب دینا اللہ کا طریقہ۔ تو آج جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کن کے طریقے پہ ہیں؟ جو جواب دے رہے ہیں وہ کس کے طریقے پر ہیں؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو ہم یہ جان لیں کہ تمام نبیوں کا جن کا ذکر آیا، حضرت نوح کے لیے انہوں نے گمراہ کہا، اور حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے تو قوم نے کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ۔ یہ سفاہت کا مطلب آپ کے لیے عام ترجمہ کر دوں، بے وقوف یا احمق جس کو کہتے ہیں، جس میں بات نہ ٹھہرے نہ سمجھ کو۔ قوم نے حضرت ہود کے لیے معاذ اللہ یہ لفظ کہا۔ خود حضرت ہود علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اے قوم، میں ہرگز بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دیں، اور آج جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے ابتدا میں، جو آج تراویح میں پڑھی گئی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارنا، میرے حبیب کو اس طرح اونچی آپ نام لے کے پکار لیتے ہیں ایک دوسرے کا، اے بھائی، او فلانے، او میاں، اس طرح کہہ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب کو اس طرح نہیں پکارنا۔ مخالفوں کو بھی لکھنا پڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پکاریں گے، یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے، یا نبی اللہ کہہ کے پکاریں گے، ان کو صرف یا محمد کہہ کے ہم پکار سکتے نہیں، اے بھائی کہہ کے پکار سکتے نہیں۔ اب سنیں، آپ لوگ چائے پیتے؟ جتنے لوگ پیتے ہیں ان کو پتہ ہو، میں نے کبھی چکھی نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کیسی ہوتی ہے۔ اب پئیں شوق سے، میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ چائے بنتی ہے دو چیزوں سے، پانی اور پتی، باقی آپ چینی ڈالیں، دودھ ڈالیں، دار چینی ڈالیں اور کچھ ڈالیں، وہ اضافی چیزیں۔ اصل چیزیں کیا ہیں؟ دو، پانی اور پتی، جس کو آپ ٹی لیوز کہتے ہیں۔ پانی میں جب پتی ڈال دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چائے، قہوہ، جو بھی نام دیتے ہیں۔ نام بدلا یا نہیں بدلا؟ پوچھ رہا ہوں۔ رنگ بدل گیا، ذائقہ، شان۔ آپ کہتے ہیں آئے جی چائے پی لیں، میرے گھر آئے چائے پی لیں، تو شان ہے نا اس کی، شان۔ نام بھی بدلا، ذائقہ بھی بدلا، رنگ بھی بدلا، شان بھی بدلی، اور جتنی چیزیں بدل گئیں وہ آپ گن لیجئے گا۔ پتہ چلا کہ پانی میں پتی ڈال دیں تو اب پانی نہیں کہتے، چائے، بلا تشبیہ، کوئی تشبیہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے
سب بندے ہیں، جس بندے میں اللہ نبوت ڈال دے، جس بندے میں اللہ رسالت ڈال دے، کیا اب اسے صرف بشر کہیں گے؟ اونچی نہیں، بلکہ اسے رسول اللہ کہیں گے، اس کو نبی اللہ کہیں گے۔ وہ بشر ہیں مگر وہ رسول بھی ہیں، تو اب انہیں صرف بشر نہیں پکاریں گے بلکہ رسول اللہ پکاریں گے، نبی اللہ پکاریں گے۔ تو اللہ نے جب ان کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، تو پھر وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، عربی کا لفظ ہے صالح، اردو میں فارسی میں ترجمہ نیک کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے، کبھی غلطی سے کسی عربی کو نیک نہ کہہ دیجیے گا، آپ صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں، انت نیک یہ نہ کہیے گا، انت صالح یہ کہنا ہے۔ کیوں کہ لفظ نیک عربی زبان میں اس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نبی ہیں، قوم سمود کی طرف آئے، قوم نے مطالبہ کیا یہ جو سامنے پہاڑی ہے یہ پھٹ جائے، بیچ میں سے پھٹ جائے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے۔ اونٹنی کو عربی میں ناقہ کہتے ہیں، ناقہ، ناقہ نکلے اور وہ بھی حاملہ ہو، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور وہ بچہ جنے، نکلے بچہ جنے، تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فرمائشی معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نبی کے ہاتھ سے خود ظاہر ہو، اور ایک مانگا جائے۔ فرمائشی معجزہ جب مانگا جائے اور پھر ایمان نہ لائیں تو اس قوم پر عذاب یقینی ہو جاتا ہے، پھر وہ عذاب سے بچ سکتی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا، بغیر اس کے مان لو، انہوں نے کہا نہیں دکھاؤ، آپ نے کہا بہت اچھا۔ پہاڑی پھٹی، اس میں سے اونٹنی نکلی، اس نے بچہ جنا، قرآن نے اس کو کہا ناقۃ اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ باقی کس کی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی ہے، مگر اس کو خاص طور پر کہا گیا ناقۃ اللہ، تو جس کو خاص طور پر کہا جائے پھر وہ عام رہتی نہیں، اس کی شان الگ ہوتی ہے۔ وہ آئی، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اب تمہارے پر ظاہر ہو گئی، ایمان لے آؤ۔ قوم نہیں مانی، قوم نہیں مانی۔ فرمایا فَذَرُوهَا، یہ تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی، پیے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برائی کے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں۔ کس ارادے سے؟ ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اب چونکہ قوم نے نہیں مانا، وہ اتنا پہلے دودھ دیتی تھی، پوری قوم پی جاتی تھی، ختم نہیں ہوتا تھا۔ اونٹنی کے دودھ میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اگر تازہ دودھ ملے کبھی تو ضرور پئیں، اس میں بہت سی بیماریوں کا، یہ کینسر وغیرہ، یہ وہ بے شمار بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ یہ اونٹ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ 1 مہینے کا پانی اکٹھا پی لیتا ہے، 25 دن کا، 1 مہینے کا پانی اکٹھا پی لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو 20-25 دن پانی نہ ملے، یہ چلتا رہے گا۔ آپ سحری میں پانی پیتے ہو تو آپ اتنا نہ پیا کرو، یہ صرف اونٹ کا کام ہے۔
آپ کا کام نہیں. آپ کہتے ہو شاید میں 6 گلاس پی لوں تو ذرا زیادہ دیر چل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حساب سے پیا کرو، ہر گھنٹے میں 1 گلاس پی لیا کرو. رات میں سحری تک 5-6 گلاس ہو جائیں گے، پھر سحری میں 2 گلاس پی لیے. لیکن اکٹھا آپ 6-6 گلاس پئیں گے تو کام نہیں چلے. یہ اب صحرا میں، کیونکہ اللہ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے ہیں، یہ ریت میں بھی بڑے آرام سے چلتا ہے. مگر بڑا کینہ ور جانور ہے یہ اونٹ ہے نا، یہ بڑا کینہ ور جانور ہے. آپ اس کو ایک مرتبہ تنگ کر دیں یہ بھولتا نہیں ہے. موقع پا کے آپ کو ضرور سزا دے گا. چھیڑ کے دیکھ لیں کبھی اس کو، جب موقع ملے گا نا تو وہ پھر آپ کو گھما دے گا. تو اس کو ویسے بھی چھیڑنا نہیں چاہیے. وہ اللہ کی اونٹنی تھی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا اس کو برائی کے ارادے سے چھونا نہیں. پتہ چلا اللہ والوں کو یا اللہ کی چیز کو برائی کے ارادے سے چھونا نہیں چاہیے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیغام ہے. پہلے تو قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی تھی، اب جب قوم نے نہیں مانا تو وہ زمین میں چونکہ اللہ کی اونٹنی تھی، کھاتی پیتی بہت تھی، جس کھیت میں منہ رکھ دیتی پھر وہ سارا چارہ اس کے پیٹ میں جاتا تھا، پورا کھیت چر جاتی تھی. جس پانی کی نالی پہ منہ رکھتی وہ پانی کھیت میں نہیں جاتا تھا، اونٹنی کے پیٹ میں جاتا تھا. قوم پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہماری ساری پورا چارہ چر جاتی ہے، سارا پانی پی جاتی ہے. کیدار نامی آدمی تھا، اس کے 2-3 ساتھی تھے. انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، کونچیں کاٹ دیں، نہ یہ چل سکے گی، نہ کھیت ہمارے چرے گی، نہ پانی پیے گی. یہ ارادہ دوسروں کو معلوم ہو گیا، معلوم سب کو پتہ چل گیا کہ یہ پروگرام بنا رہے ہیں، مگر کوئی کچھ بولا نہیں. ارے ایسا نہ کرو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ کسی نے کچھ کہا نہیں. تو خاموش ہونا کس بات کی نشانی؟ راضی ہونے کی. خاموش ہونا راضی ہونے کی نشانی کہ یہ اگر کام کر رہے ہیں تو کریں، ورنہ ٹوکنا چاہیے. غلط کام پہ ٹوکنا اونچی کہیے. کیونکہ آپ نے شاید وہ واقعہ سنا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ایک بستی کو الٹ دو، اپ سائڈ ڈاؤن، اوپر نیچے کر دو، الٹ دو. فرشتوں نے عرض کی مولا اس بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، بڑا نیک ہے. فرمایا اس کو بھی الٹ دو. یا اللہ اس نے کبھی کوئی خطا نہیں کی. فرمایا اس کو بھی الٹ دو. کیوں؟ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ روکتا ٹوکتا نہیں. تو پتہ چلا کہ برائی پہ چپ ہو جانا اس میں شامل ہو جانا ہے. قوم نے ارادہ کر لیا اور اس کی وہ جو شخص تھا اس نے کونچیں کاٹ دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کھا لو 1-2 دن جو کچھ کھانا پینا ہے، اب تمہارے لیے عذاب یقینی ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مدینہ منورہ سے نکلیں آگے، جو لمبی سڑک جا رہی ہے تبوک کی طرف اور آگے، اس پہ مدائن صالح آج بھی موجود ہیں. یہ لوگ پہاڑ کاٹ کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر، گرمیوں میں ٹھنڈے، سردیوں میں گرم، ہوا کا انتظام پہاڑ میں، اور کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی تھی. بڑے مضبوط. آپ کیا بنائیں گے؟ آج کا کوئی آرکیٹیکچر کہاں وہ بنائے گا؟ انہوں نے ویسے بنائے ہوئے تھے، کوئی ایک نہیں بچا. آج تک کھنڈر موجود ہیں، کوئی بچا نہیں. اور وہ بستی آباد نہیں ہوئی، تباہ ہوئی ناقۃ اللہ کو کاٹنے سے. کس کو؟ اللہ کی اونٹنی کو کاٹا تو تباہ ہو گئے.
جنہوں نے اللہ کے نبی کے بیٹے کو کاٹا، بھوکا پیاسا کاٹا، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا؟ اور ہم اللہ کے کتنے فرمان کاٹتے ہیں، ہم نے کیا 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 ہے، ہم کبھی سوچتے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ وہ پوری قوم تباہ ہو گئی، آج بھی عبرت کا نشان ہے وہ علاقہ، کوئی جا کر دیکھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ یہ جو ترازو، اسکیل، ڈنڈی مارتے تھے، لیتے وقت اور دیتے وقت، اور ناپنے کا، لینے کے لیے اور دینے کے لیے، اور ناپ تول میں کمی کرنا، یہ اس قوم کا جرم تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، مدین کا علاقہ، اردن کے قریب یہ علاقہ ہے، وہ قوم بھی تباہ ہوئی، انہوں نے زمین میں فساد کیا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ساری برائیاں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بنی اسرائیل تباہ ہوئے، ان میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہوگی تو میری امت کے لوگ بھی یہ کریں گے، مگر ان پر پہلوں جیسا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن کیا مطلب ہے کہ گناہ کے بعد پکڑ نہیں ہوگی؟ پکڑ ہوگی، مگر اس جیسا عذاب نہیں آئے گا۔ تو ہم بچے ہوئے ہیں تو سبز گنبد کی برکت سے بچے ہوئے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب میں کھری بات کروں، مجھے بتاؤ، رمضان میں ہم لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ لوٹ مار ہے یا نہیں ہے؟ ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے یا نہیں ہے؟ اور ویسے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ سدھرتے نہیں ہیں۔ اجی مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہے، شکر کرو کوئی ڈرانے والا ہے، کوئی سنانے والا ہے۔ جب یہ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ ابھی تو کانوں میں حق کی آواز پڑ رہی ہے اور آپ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی برباد ہوئی، اس نے بھی کہنا مانا نہیں۔ یہ جو بستیاں آج آپ کے پاس موئنجو ڈرو سندھ میں ہے، موئنجو ڈرو کا مطلب مردوں کا شہر، ہڑپا ہے، ٹیکسلا ہے، زمین کے اندر سے نکلی نا، کہ کوئی بستی تھی کبھی، ان کے برتن نکلے، ان کے سامان نکلے، دھسا دیے گئے، پھر ہم جاتے ہیں وہاں تفریح کے لیے، حالانکہ وہ عذاب کی جگہ ہے۔ عذاب کی جگہ کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں جاتا، اگر دیکھو بھی تو جلدی سے وہاں سے گزرو اور توبہ کرو، لیکن ہم سدھرتے اونچی کہیں نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چند نبیوں کی باتیں سنائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے معجزے دیے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کو لاٹھی دی تھی۔ کیا دی تھی؟ عصا، اسٹک۔ اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈالو، الق عصاک، زمین پر پھینکو، ڈالو۔ جب ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، بڑا سانپ۔ یہ اس کو عربی میں حیہ کہتے ہیں، سانپ کو ثعبان بھی کہتے ہیں، اور نام بھی ہیں حیہ۔ یہ مرتا نہیں ہے، اس کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، یہ آپ کاٹ بھی دیں نا تو اس کی حرکت رہتی ہے۔ سانپ کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ حکم کیا ہے؟ سانپ کو چھیڑنا، اگر چھیڑا ہے تو چھوڑو نہیں، چھیڑا ہے تو چھوڑو نہیں، یعنی مار دو، یا تو چھیڑو نہیں۔ اگر کہیں سانپ نظر آئے تو سب سے پہلے اس کو آپ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لیا کریں۔ اگر نہیں یاد رہا تو آپ اسے کہیں کہ تو اگر جن ہے تو چلا جا، جن ہے تو وہ نہیں جاتا تو اس کو ماریں، چھیڑے نہیں، اتنی طاقت ہو کہ ماریں پھر اس کو، اور مار کر دفن کر دیں، مار کر چھوڑنا نہیں ہے اوپر، اس کی آنکھوں میں آپ کا چہرہ رہ جاتا ہے۔
تو اس کو دفن کرنے کا حکم ہے کہ اس کو دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اژدہا، وہ ذرا تھوڑا سا دیکھ کے حیران ہوئے، فرمایا پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، سیرت کہتے ہیں حالت کو، شکل کو، تم اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ انہوں نے پکڑا، وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ دوسرا، وہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھ کے دبا کے جب نکالتے تھے وہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ید بیضا۔ بیضا کے معنی چمکنے والا، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید بیضا۔ یہ ان کے دو خاص معجزے تھے، اللہ نے ان کو یہ معجزے دیے۔ فرعون کے زمانے میں جادو کا بڑا دورہ تھا، بھیجا ان کو اور کہا کہ جاؤ۔ انہوں نے کہا یا اللہ میرا کوئی ساتھی کر دے، تو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا ساتھی کر دیا گیا۔ اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، ساتھ جاؤ اور نرمی سے بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج ذرا تیز تھا، فرمایا نرمی سے بات کرنا، اس کو دعوت دینا۔ وہ گئے، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا، جانتے ہو میرے گھر میں پلے ہو، یعنی میرا کچھ لحاظ کرو کا، تو ایمان لے آ تو لحاظ ہی لحاظ ہے، ورنہ کوئی لحاظ نہیں، کیونکہ تو بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ آئے ہیں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کے سامنے لاٹھی پھینک دی، اژدہا بن گیا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اپنے تخت سے اٹھ کے بھاگنے لگا، کیونکہ سانپ چیز ایسی ہے۔ آپ نے پھر اس کو پکڑ لیا، وہ لاٹھی کی لاٹھی، اس نے کہا یہ جادوگر بن گیا ہے۔ اس نے اپنے ملک کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا اور کہا اپنے ساتھی لے کے آؤ، میرا مقابلہ ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے یہ جادو دکھایا ہے، تم نے جادوگری کر کے ان کو ہرانا ہے، منہ مانگا انعام دوں گا، منہ مانگا جو کہو گے پورا کر دوں گا، بس مجھے بچاؤ، خدا ہوں مجھے آپ نہیں سمجھ رہے، یعنی خدا خود کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ۔ ان جادوگروں نے کہا جی ہم ماہر ہیں اپنے کام کے، لو جی ان کے ہاں عید کا دن جو ہوتا تھا، اس قوم کی عید کا دن، ساری دنیا جمع ہو گئی، جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ ان جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ کہاں جادو کیا؟ لوگوں کی رسیاں پھینکیں، وہ لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی، لکڑیاں پھینکیں لوگوں کو وہ سانپ، کیونکہ جادو کس پر کیا تھا؟ رسیوں پر نہیں، لوگوں کی آنکھوں پر، ان کو وہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تم بھی اپنا عصا ڈال دو۔ انہوں نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور وہ جتنی لکڑیاں جتنی رسیاں تھیں سب کھا گیا، ساری کی ساری۔ اچھا، جادو والوں کو پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، وہ چونکہ جادوگر تھے، جادو کو جانتے تھے، انہوں نے جب یہ بات دیکھی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ اس نے اور اپنے جتنے پینترے تھے جادوگروں نے دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنا گھیرا بنا لیا تھا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جادوگر سمجھ گئے اور فوراً سجدے میں چلے گئے۔ کس میں؟ اونچی وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا کیا؟ آمنا برب العالمین، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ ان جادوگروں نے کیا کہا؟ ہم عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو چونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا تو اشارہ اس کی طرف بھی ہو سکتا تھا، واضح کیا کون سا رب؟
عالمین کا رب کون سا؟ رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو رب مصطفیٰ کہنا کیا غلط ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ آج ہم کہیں کہ رب مصطفیٰ تو لوگ کہتے ہیں لو وہ تو سب کا رب ہے، لیکن اللہ خود فرماتا ہے فلا و ربک، محبوب تیرے رب کی قسم، میں سب کا رب ہوں مگر ناز ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ تو وہ جب ایمان لے آئے تو فرعون کو چڑھا غصہ، بلایا میں نے سامنے کیا ہے اور یہ ایمان لے آئے ہیں اس پر۔ اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے دائیں طرف کے ہاتھ کاٹوں گا، بائیں طرف کی ٹانگ کاٹوں گا۔ کہ وہ سہارا نہ ایک طرف کی ہو تو آدمی سہارا لے لے دوسری طرف، یعنی ایک طرف کے بازو کاٹوں گا، ایک طرف کی ٹانگیں کاٹوں گا۔ ان جادوگروں نے جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں، اب ایمان لے آئے ہیں، اب ایمان لیں۔ اس نے کہا میں پھانسی چڑھا دوں گا، انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، اب ہم پھر سکتے نہیں۔ ایمان والے کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ اب انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، ایمان قبول کر کے بنے صحابی، پہلے بنے مسلمان، پھر بنے صحابی، پھر ہوئے شہید، پھر ہوئے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، کوئی اور نیکی نہیں کی، مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے اور شہید ہو گئے۔ نبی سے کتنا درجہ مل گیا ان کو، نبی کی وابستگی، تو جب ان کو اتنا درجہ تو صحابہ کا کتنا درجہ ہے، اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو وہ شہید کر دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے یاد دلاتا ہے، یاد کرو بنی اسرائیل، یہ فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اس نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے، تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ قوم عجیب تھی، ان کے لیے کھانے اترے، ان کے لیے چشمے جاری ہوئے، ان کے لیے کیا کچھ اترا، مگر یہ ایک ہفتہ مانے اگلے ہفتے پھر منکر، کئی قسم کے، کبھی ان پر مینڈک آئے، کبھی کس قسم کا عذاب آیا، یہ قوم آج تک سدھرنے کا نام تھا۔ اب دیکھیں ان کو والجرادہ والقمل والضفادع والدم، یہ اتنی قسم کے ان پر عذاب آئے، کبھی کھٹمل، کبھی کیڑے، کبھی کیا، گھبرا جاتے، اب نہیں کریں گے، اللہ وہ اٹھاتا تھا پھر وہ اسی طرح ہو جاتے، پھر دوسرا عذاب، اب نہیں کریں گے۔ کیا ہم بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ کرونا آیا، اذانیں دیں، کچھ دن تو بڑی نمازیں پڑھی، استغفار کیا، اب بھول گئے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ سے پوچھ رہی ہے گورنمنٹ کون سا ماسک لگانا ہے، کپڑے کا ماسک لگانا ہے یا آکسیجن کا ماسک لگانا ہے، گھر میں بیٹھنا ہے یا ہاسپٹل میں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اب آپ پر یہ وقت، آپ نے ان لوٹ مار نہیں چھوڑی، آپ نے اپنی غلطیاں 4 دن کے لیے ذرا سا گھبرائے، اس کے بعد بھول گئے۔ ان کو بھی بنی اسرائیل کو فضلکم علی العالمین، تمام عالمین پر فضیلت دی تھی، مگر انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ اور یہ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ سے کلام کرنے، طور پر گئے اللہ سے باتیں کرنے، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ ایک شخص تھا سامری، اس کا نام آیا قرآن میں، سامری، اس نے خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا، جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا، اس نے وہ ان کے پاؤں کی مٹی لے لی تھی، بڑا چالاک تھا کہ یہ اللہ کے کسی ولی کی پاؤں کی مٹی ہے، وہ اس نے لے لی۔
ادھر قوم نے بچڑا بنایا سونے کا، اس نے وہ مٹی منہ میں ڈال دی بچڑے کی، وہ بولنے لگ گیا، وہ بولنے لگ گیا۔ دیکھو حالانکہ کافر تھا مگر جانتا تھا، فرعونی تھا مگر دیکھ لیا کہ اللہ والے کے ساتھ جو چیز لگ جائے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ گئے اللہ سے باتیں کرنے، ادھر قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ کیا پکڑ لی؟ اونچی۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، سر کے بال اور داڑھی، اگر داڑھی چھوٹی سی ہوتی تو مٹھی میں آتی، یہ داڑھی کا سائز ثابت ہو رہا ہے کہ اتنی داڑھی تو ہونا کہ پکڑی ہے تو کیا مطلب مٹھی میں آئی ہے نا، تو اتنی ہونی، اس سے جو چھوٹی ہے وہ داڑھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آج کل لوگ اپنی مرضی کے مسئلے نکال رہے ہیں، تو میرا سوال ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی تھی، صحابہ کی کتنی تھی؟ جب ان کی تھی پوری تو پھر آپ کم کا جواز ڈھونڈ سکتے، کیونکہ وہ زیادہ دین کو جانتے تھے، انہوں نے پوری رکھی، آپ کم رکھ کے اس پر اس کو منطبق کر سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت دے، قوم بھول گئی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے بھائی سے لڑے، کیا ہو گیا ہیں؟ میں تجھے چھوڑ کے گیا، دیکھ قوم کو اتنی مشکل سے سیدھا کیا تھا، یہ کیا حال ہو گیا؟ تو قوم بگڑتی ہے، اور جب قوم بگڑے اور نہ مانے تو پھر انجام برا ہوتا ہے۔ قوم نے، آخری بات، قوم نے کہا موسیٰ ہمیں رب دکھا ورنہ نہیں مانتے، ہم بن دیکھے رب کو، رب دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ایسا مطالبہ، نہیں جی بغیر دیکھے نہیں مانے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر چن لو اپنے اندر، میں مختصر کر رہا ہوں، چن لو۔ وہ سرداروں نے بھی کہا بیٹھو تم لوگ، ہم جائیں گے، ہم وڈیرے ہیں، ہم دیکھیں گے رب کو، ہر کوئی نہیں دیکھے گا۔ 70 افراد تیار ہو گئے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، تیار کر لیے، رب کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ چلے راستے میں بجلی کڑکی، کیا کڑکی؟ فلما اخذتہم الرجفہ، بجلی کڑکی، سارے جس کو کہتے ہیں نا بے ہوش، کسی کو ہوش نہیں۔ تو تم رب کو دیکھنے کی بات کرتے تھے، اس کی ایک کڑک برداشت نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی یا اللہ معاف کر دے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور نبی معافی چاہتے ہیں تو قوم پر مہربانی ہوتی ہے ورنہ ہوتی نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے حبیب کو راضی کرنا ہوگا، نبی کو راضی نہیں کریں گے تو بات بن سکتی؟ نبی پر سلام نہ بھیجیں تو بتائیے کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ کیا مطلب اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کو سلام کرو، نبی کو راضی کرو۔ اور آج کہتے ہیں نہیں جی نبی کو کچھ نہیں، تو پھر جو لوگ ایسے ہیں ان کا کوئی حال نہیں۔ ایک بات رہ گئی ہے، اس میں اگر مختصراً کہیں تو ابھی، ورنہ کل کر دوں پوری۔ یہ صرف اتنی بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وَاکْتُبْ لَنَا، ہمارے لیے لکھ دے، ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی، فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، دنیا آخرت کی بھلائی ہمارے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ہمارے لیے لکھ دے، لکھا ہوا سند ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے۔ اللہ نے جواب میں کہا قال عذابی اصیب من اشاء، میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، ورحمتی، اور جس کو چاہوں گا رحمت، ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، میری رحمت نے ہر شے کو۔ یہ تو ہو گیا جواب۔ اب سنو موسیٰ، تم نے مانگا ہے کہ تمہارے لیے، تمہاری قوم کے لیے لکھ دوں، تو فَسَأَكْتُبُهَا، ہم لکھیں گے ضرور، مگر کس کے لیے؟
للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی والے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ اور وہ کہیے گا، اور وہ جاننا چاہتے ہو؟ اور وہ کون ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ اللہ نے اتنے پیار سے اپنے حبیب کا نام لیا ہے، قربان جائیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے لکھوں گا جو میرے نبی کے غلام ہوں گے۔ موسیٰ تیرے مانگنے پر تیری قوم کے لیے نہیں لکھوں گا، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے لکھوں گا۔ کتنی بڑی بات۔ اب یہ صرف اتنا جملہ سن لے، الرسول النبی الامی، یاد ہو جائے گا، الرسول النبی الامی۔ یہ 3 لقب نبی کے اللہ نے پکارے ہیں۔ علماء نے لکھا جو ان القاب سے درود شریف پڑھے اس کو زیارت ہو جاتی ہے۔ حضور کی خاص مہربانی، کیونکہ یہ اللہ نے بڑے پیار سے اپنے نبی کا نام لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان جاری ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔